بیعت ہونے کا فائدہ میرات العاشقین صفحہ نمبر 221 اور 222 پر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے تو جنازہ پڑھنے کے بعد جب تدفین ہو جاتی تو آپ اس قبر کے سرحانے کچھ لمحات بیٹھ کے گزارا کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ ایک بار ایک میت آئی، وہ میت کن کی تھی؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کی میت آئی۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب لوگ اس کو دفن کر کے قبرستان سے چلے گئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قبر کے سرحانے بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اچانک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رنگ تبدیل ہوا چہرے کا۔ آپ مراقبے میں چلے گئے اور یہ کہنے لگے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرت والی بات ہے۔ جیسے آپ نے آنکھیں کھولی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، حضور ایسا کیا ماجرا پیش ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی کہا بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ قبر کے اندر جب میت کو دفن کر کے لوگ چلے گئے تو عذاب والے فرشتے وہاں پہنچ گئے، اس کو عذاب کے لیے میت کو لے جانے والے تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا، اتنے میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور کہا ہے، فرشتوں رک جاؤ، اسے عذاب نہ دو، یہ ہمارا مرید ہے۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے طریقہ کار پہ نہیں چلتا تھا، اگرچہ آپ کا مرید تھا، آپ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احکامات خداوندی بتائے اور آپ نے اس کو سکھلائے، یہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اتنی بات کرنی تھی تو غائب سے ایک آواز آئی کہ یہ خواجہ عثمان ہارونی کا مرید ہے، ہم نے اس پیر کے صدقے سے اس مرید کو بخش دیا ہے، اسے فرشتوں چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے کہ بیعت ہونے کا کتنا فائدہ ہے۔ لازمی کسی نہ کسی برگزیدہ نیکوکار بندے کے، جو اللہ کے برگزیدہ پیر ہیں، ان کے بیعت ہوں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا